ایک بار پھر بھارت کی آبی دہشت گردی. بھارت نے دریائے چناب کا پانی روک دیا. دریائے چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا. انڈس واٹر کمیشن کے مطابق دونوں دریاؤں میں 4 روز پہلے پانی کی آمد 5000 کیوسک سے زائد تھی. دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ سے پانی کا اخراج 0 ہو گیا. پنجاب کی لاکھوں ایکڑ اراضی بنجر ہونے کا خدشہ. دریاؤں کا پانی روکنا سنتاس معاہدے کے خلاف ورزی قرار. پاکستان کا بھارت سے باضابطہ رابطہ. چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر بھارت سے وضاحت طلب. سنتاس معاہدے کے تحت ڈیڈ اسٹوریج خالی کرنا ممنوع ہے. وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے کہ محکمہ آب پاشی کی جانب سے چناب کی مسلسل نگرانی جاری ہے. پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا. اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز کی انڈس واٹر ٹریٹی پر پاکستان کے موقف کی بھی تصدیق. بھارت کی ہیلڈ ان ابیئنس کی بھارتی اصطلاح پر خصوصی ماہرین کی شدید تشویش. رپورٹ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کر سکتی ہے. خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق بھی متاثر ہوں گے. کوئی فریق یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water to which Pakistan has been consistently drawing attention of the international community. بھارت کی آبی جانیں خطے کو جنگ کے دہانے پر لے جا سکتی ہے. پاکستان آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا. کہا بھارت کے حالیہ اقدامات سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں. بھارت نے پیشگی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا. معاہدے کے تحت ضروری ڈیٹا اور معلومات بھی پاکستان کو فراہم نہیں کی گئیں. 9 مئی کیس میں یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، جاس چودھری، عمر سرفراز ٹیما کو 10 سال قید کی سزا. لاہور کی ATC نے GOR گیٹ پر توڑ پھوڑ کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. شاہ محمود قریشی کو GOR گیٹ توڑنے کے مقدمے سے بری کر دیا گیا. جیل میں قید رہنماؤں کی موجودگی میں 9 مئی کے 5ویں کیس کا فیصلہ سنایا گیا. مقدمے میں 56 گواہوں کی بیانات قلم بند. ٹرائل کے دوران 4 ملزمان کو اشتہاری بھی قرار دیا گیا تھا. پاکستان کے موقف کی اقوام متحدہ میں بھی جیت. بھارت کا 7 مئی کو آپریشن سندور عالمی قانون کے خلاف ورزی قرار. ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. پاکستان پہلگام حملے میں ملوث نہیں تھا. اقوام متحدہ نے بھارت سے باضابطہ وضاحت طلب کر لی. اقوام متحدہ کے ماہرین کے بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات. پہلگام حملے کی مذمت کی. ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور دیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا. 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا. یہ طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف ہے. صدر زرداری نے کہا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق رپورٹ نے بھارت کے رویے کو بے نقاب کر دیا. بھارتی مداخلت، قتل و غارت سے متعلق رپورٹس خطرناک رجحان کی نشاندہی ہے. بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے. آپریشن سندور میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. بیرسٹر دانیال چودھری کی GTV نیوز سے گفتگو. سینیٹر فیصل سبزواری بولے بھارت کی آبی جارحیت تکھولی دہشت گردی کے مترادف ہے. شٹ اپ یو شٹ اپ. قائمہ کمیٹی اجلاس میں علیم خان اور پلوہ شاہ خان کے درمیان تلخ کلامی. سینیٹر پلوہ شاہ خان نے کہا تم ہو کون اس طرح کی بات کرنے والے. علیم خان نے جواب میں کہا آپ عزت کریں گے تو ہم بھی آپ کی عزت کریں گے. آپ لوگ ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. وفاقی وزیر کے ریمارکس پر سینیٹر پلوہ شاہ خان بھی طیش میں آ گئی. علیم خان کے کرتوت سامنے لانے کی دھمکی دی. ارکان کی آپس میں لڑائی کے بعد چیئرمین کمیٹی نے مداخلت کی. عبدالعلیم خان نے چیئرمین کمیٹی کے کہنے پر معذرت کر لی. NHA ریلیٹڈ سوال کیا. اس پر ان کا بھڑک جانا اور دھمکیاں دینا. NHA کی کرپشن کسی سے چھپی نہیں. کمیونیکیشن میں کرپشن نہیں. اگر ہم سوال نہ کریں تو ہم کس لیے بیٹھے؟ ہم ان سے ڈرتے ہیں. ہمارا سوال کرنا حق ہے، جواب دینا ان کا حق ہے. اور یہ میں پرائم منسٹر سے بھی کہوں گی کہ اس قسم کے منسٹرز کو فی الفور چھانٹی کی جائے، کیونکہ یہ منسٹرز جو ہیں یہ ان کی بدنامی کا باعث ہے. سینیٹر پلوہ شاہ خان نے علیم خان کی معذرت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا. وزیر اعظم سے علیمہ خان کو کابینہ سے ہٹانے کا مطالبہ.
کہا علیم خان سے ڈرتی نہیں، سوال کرنا ہمارا حق ہے، جواب ان کو دینا ہوگا۔ میرے سوال کرنے پر علیم خان نے مجھے دھمکیاں لگائیں، پارٹی قیادت کے سامنے بھی معاملہ اٹھاؤں گی۔ بھارت دنیا میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا مرکز بن چکا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل میں بھارت ملوث نکلا۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق مرکزی ملزم فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ واردات کے بعد بھارت فرار ہو گئے۔ پولیس نے دونوں کی شناخت بھی کر لی۔ بنگلہ دیش میں بھارت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مشتعل مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ اہم سڑکیں بند، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں۔ مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ کو بھی جلا ڈالا۔ عثمان ہادی کا جسد خاکی سنگاپور سے بنگلہ دیش پہنچا دیا گیا۔ شہزاد اکبر کو پاکستان واپس لانے کے معاملے میں اہم پیش رفت، پاکستانی حکومت کی جانب سے دستاویزات برطانوی حکومت کو موصول۔ شہزاد اکبر کے خلاف مقدمات اور عدالتی کارروائی کی تفصیلات دی گئیں۔ 2 مقدمات تھانہ سیکریٹریٹ، ایک تھانہ کو حصار میں درج کیا گیا۔ NCCIA، FIA اور نیب کے مقدمات کی تفصیلات بھی دی گئیں۔ وفاقی حکومت نے برطانوی حکام کے ساتھ کیس ٹو کیس معاملہ اٹھایا۔ کیس ٹو کیس میں ابھی شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے کیس بھجوائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کی ہے کہ اڈیالہ جیل کے قیدی کو کہیں اور شفٹ کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بانی تحریک انصاف دھرنوں اور احتجاجوں سے نہیں، اپنی سزا بھگت کر ہی رہا ہوں گے۔ بھارت سے جنگ میں کامیابی کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کے ساتھ تجارت میں دلچسپی بڑھی ہے۔ جب بھی کوئی غیر ملکی سربراہ پاکستان آتا ہے تو PTI کی جانب سے احتجاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 میں ایک مرتبہ پھر توسیع۔ ڈپٹی کمشنر نے 24 دسمبر تک توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جلد سے جلوس ریلیوں پر مکمل طور پر پابندی عائد ہوگی۔ میں آج کی اس محفل کے حوالے سے بچوں کے والدین کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ان بچوں کی ٹریننگ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے جو کاوشیں اور جو وہ چیلنجز جو فیس کر رہے ہیں، یہ اسی بچے اور بیٹی کی والدہ کے جگر سے پوچھیں، ان کے والد سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے۔ اس ادارے کے لیے میں 15 کوسٹرز فار ٹرانسپورٹیشن آف دی اسپیشل چلڈرن ٹو اینڈ فرو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹر آف ایکسیلنس فار آٹزم کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب میں ننھے طالب علموں کی شاندار پرفارمنس، خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں کا فن کا بھرپور مظاہرہ، شرکا داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کا فرض ہے خصوصی بچوں کو معاشرے میں بااعتماد اور خود مختار بنائے۔ خصوصی بچوں کی تربیت ہمارا اجتماعی فرض ہے۔ وزیر اعظم نے ادارے کے لیے 15 بسز کا بھی اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کی ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ FBR کی کارکردگی سے متعلق اجلاس، شہباز شریف نے کہا کہ ہر سال قوم کا اربوں روپے کا قیمتی سرمایہ اسمگلنگ کی نظر ہوتا ہے۔ کسٹمز کی کامیاب کارروائیوں سے اسمگلنگ میں خاطر خواہ کمی قابل ستائش ہے۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے متعدد اشیاء قانونی طور پر درآمد ہو کے معیشت کا حصہ بن رہی ہیں۔ کراچی میں تاجروں سے بھتہ خوری کے واقعات، وفاقی وزارت داخلہ کا انٹرپول کو خط، بھتہ خوروں کی فہرست فراہم کر دی۔ سندھ پولیس کی سفارش پر وزارت داخلہ نے بھتہ خوروں کی گرفتاری کے لیے خط لکھا۔ سندھ پولیس نے بھتہ خور احمد مکسی کی گرفتاری کے لیے بھی وفاقی حکومت کو خط ارسال کر دیا۔ بھتہ خوروں کو پہلے بھی شکست دی، اب بھی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بھتہ خوری کے حوالے سے کل اہم اجلاس کیا تھا۔ وفاق سے بات ہوئی ہے، بیرون ملک بھتہ خور مافیا کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ نکالے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کا کراچی کے 13 مقامات پر دھرنا، ٹریفک حادثات، ای چالان اور تباہ انفراسٹرکچر کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں کراچی کو سسٹم کی حکمرانی نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ سسٹم سے تاجر، سرمایہ کار، بلڈرز پریشان ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے دھرنے سے کراچی کے مختلف شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام۔ MA جناح روڈ، صدر، اولڈ سٹی ایریا میں ٹریفک جام، گرو مندر گارڈن اور اطراف میں گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ شہری گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔
خواتین کو بااختیار بنانا پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ لڑکیوں کا مستقبل روشن ہو. والدہ کی خواہش تھی کہ ہر بیٹی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو. خاتون اول آسفا بھٹو زرداری کا بے نظیر آباد میں تقریب سے خطاب. کہا بختاور کیڈٹ کالج بچیوں کو تعلیم، نظم و ضبط اور قیادت کے ذریعے بااختیار بنا رہا ہے. سندھ میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اسکوٹی چلانے کی تربیت کے پروگرام کا آغاز کریں گی. گلشن اقبال اور ملیر میں اسکوٹی چلانے کی تربیت شروع کر دی. شرجیل نام میمن نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں اسکوٹی چلانے کی تربیت 18 دسمبر سے شروع ہو چکی ہے. سندھ کے دیگر شہروں میں بھی یہ پروگرام جلد ہی شروع کیا جائے گا. کراچی کے علاقے سخی حسن میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی. مشتعل افراد نے ٹینکر کے شیشے توڑ دیے، آگ لگا دی. زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی کے علاقے بفر زون میں ملازمہ پر تشدد، ظالم شخص نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. ویڈیو بیان میں کہا کہ رائے دار نے اپنی ماسی کو بھڑکایا. ملازمہ میرے بیٹے پر تشدد کر رہی تھی، اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا. متاثرہ خاتون کی مدعیت میں قبول ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری. آسٹریلوی حکومت نے بونڈائی بیچ حملے کے بعد ہتھیار قوانین سخت کر دیے. وفاقی کابینہ نے گن بائی بیک اسکیم منظور کر لی. اضافی اور غیر ضروری ہتھیار واپس خریدے جائیں گے. کسی ایک شخص کے پاس زیادہ ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. گن لائسنس کے لیے آسٹریلوی شہریت لازمی قرار. اسرائیل کے غزہ پر حملے، خاتون اور بچے سمیت 6 فلسطینی شہید. اسرائیلی طیاروں کے بنی سہیلا پر فضائی حملے سے 4 فلسطینی جان سے گئے. خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں نے ایک نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا. رسی رات میں ناکارہ بم پھٹنے سے بچہ جان سے گیا. غزہ سٹی کا محلہ ارمال ایک مرتبہ پھر اسرائیلی ثقافت کی لرزہ خیز تصویر بن گیا. شہری دفاع کی ٹیموں نے 3 دن کی کوششوں کے بعد عمارت کے ملبے سے 60 شہدا کے جسد خاکی نکال لیے. کوئی مسلمان ہندو خاتون کا حجاب کھینچتا ہے تو بی جے پی شور مچاتی. بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے اقدام کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور معروف نغمہ نگار جاوید اختر نے خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے کو گھٹیا حرکت قرار دے دیا. جاوید اختر نے سوال کیا، کیا نتیش کمار میں دم ہے کہ وہ ہندو خاتون کا گھونگھٹ پلٹ کر چہرہ دیکھ سکے؟ پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. پاکستان نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستان نے 122 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. سمیر منہاس کی شاندار بیٹنگ 69 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. بارش کے باعث میچ کو 27 اوورز تک محدود کر دیا گیا. بنگلہ دیش کی ٹیم 122 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی. انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا. تائیوان کے دارالحکومت تائپے میں سب وے اسٹیشن پر چاقو بردار کا حملہ، 3 افراد ہلاک، 9 زخمی. چاقو بردار نے اسٹیشن پر دھوئیں کے بم پھینکے، شہریوں پر حملے کیے. دھوئیں سے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی. اسٹیشن پر افراتفری مچ گئی. ملزم پولیس کے تعاقب سے بچنے کے لیے عمارت سے کود کر ہلاک ہو گیا. اور دبئی اور ابوظہبی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. ورک فرام ہوم نافذ، نجی سیکٹرز کو بھی ریموٹ ورک پالیسی اپنانے کی ہدایت. صرف انتہائی ضروری عملہ دفاتر آئے گا. دبئی کا گلوبل ولیج اور ایم دبئی عارضی طور پر بند. اسکائی ڈائیو دبئی کی تمام سرگرمیاں معطل. دبئی پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت. فلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر، کئی پروازیں منسوخ. سعودی عرب میں برف باری سے صحرائی علاقوں میں سفید چادر بچھ گئی. خمیس اور حائل میں برف گرنے کے دلکش مناظر نے سب کے دل موہ لیے.